أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 اور 89. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں جب اہل کتاب کو اس بات کی تنبیہ کر دی کہ دینی معاملات میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ غلو کرنے، حد سے تجاوز کرنے سے انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے. اور غلو کہتے ہیں کسی انسان کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام سے اونچا کر دیا جائے. تو اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا تھا. وہ اس طرح کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا تھا. ایک انسان کو اگر خدا بنا دیا جائے، اس کو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہی ہمارا معبود ہے اور سب کچھ کرنے والا یہی ہے، تب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ اور خاص طور پر ایسا انسان جو انسان کمزور ہوتا ہے، جس انسان کی ایک وقت میں پیدائش ہوتی ہے تو وہ کئی دنوں تک کمزور نظر آتا ہے، ہر ایک میں ہر چیز میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. پھر تھوڑی سی عمر گزر جانے کے بعد بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ ساری زندگی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اس کو سنائی کم دیتا ہے، دکھائی کم دیتا ہے، جسم کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے. اب اگر ایسے انسان کے بارے میں یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ کائنات میں ہر چیز پر قادر ہے، یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمیں ہر چیز دے سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو نصیحت کی تھی کہ جو اللہ ہے اس کو اللہ مانے، جو نبی ہے اس کو نبی مانے، نبی کو اللہ مت بنائیں. اگر کسی نے نبی کو اللہ بنا دیا تب ایسی صورت میں یہ بہت بڑا جرم ہوگا، اور اس کو شرک بھی کہا جاتا ہے، اور یہی شرک بعد میں کفر بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسى بن مریم. بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی. داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی گئی، یعنی ان لوگوں نے ان پر لعنتیں کی ہیں. داؤد علیہ السلام کی قوم کو بھی بنو اسرائیل کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی بنو اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ بنو اسرائیل کا جو سلسلہ ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. اور یہ جتنے انبیاء آئے ہیں، چاہے داؤد ہو، سلیمان ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو علیہ السلام، یہ سب کے سب یعقوب علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں. لہذا ان سب کو بنو اسرائیل کے انبیاء کہتے ہیں اور ان کی قوم کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. اب بنو اسرائیل دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ بنو اسرائیل ہیں جنہوں نے ان انبیاء پر ایمان لایا، اور دوسرے وہ بنو اسرائیل ہیں جنہوں نے ان انبیاء پر ایمان نہیں لایا، کفر کیا.
ان دونوں کو بھی بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان میں جو مسلمان تھے وہ بھی بنو اسرائیل ہیں، اور جو کافر تھے وہ بھی بنو اسرائیل ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم جانتے ہیں کہ آخر جو قوم تھی نبی کے زمانے میں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود۔ تو جو مسلمان تھے اس میں انہیں بھی یہود کہا جاتا ہے، اور جو کافر تھے انہیں بھی یہود کہا جاتا ہے، کیونکہ یہود تو ایک نسبت ہے، یہود ایک نسبت ہے۔ تو اس میں اسلام قبول کرنے والے وہ بھی یہودی ہیں، اسلام نہ قبول کرنے والے وہ بھی یہودی ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی بعثت ہوئی، مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، تو ان یہودیوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی پر ایمان لایا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے کچھ ساتھی ہیں، اور اکثر لوگوں نے نبی پر ایمان نہیں لایا۔ تو جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ بھی یہودی تھے، اور جنہوں نے ایمان لایا وہ بھی نسل کے اعتبار سے یہودی ہیں، لیکن چونکہ اب وہ یہاں مسلمان ہو گئے، نبی پر ایمان لے آئے، لہذا اب ان کو مسلمانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جب یہود کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہود کے ذکر سے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہود وہ قوم ہے جنہوں نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو جس نے اپنے نبی کے بارے میں غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، اور خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو گمراہ کیا، تو داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم پر بد دعا فرمائی، کیونکہ یہ لوگ اس قوم کی ہدایت کے لیے، اس قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جب ان کی قوم نے ان کی باتیں نہیں مانی تو انہوں نے بد دعائیں بھی کر دی، جیسے نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی تھی اپنی قوم کے لیے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ نبی اپنی قوم کے جو نافرمان ہوتے ہیں ان نافرمانوں پر بد دعا بھی کرتے ہیں، اور آخری نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، آخری نبی نے بھی کیا ہے۔ جیسے آپ نے سودی کاروبار کرنے والے کے بارے میں کہا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، اللہ کی لعنت ہو، نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے، کھلانے والے، اس طرح ایک تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور قبروں پر سجدہ کرنے، قبروں کو پختہ بنانے، ان لوگوں پر بھی نبی نے لعنت فرمائی ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد الا فلا تتخذوا قبری مسجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ لوگوں، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، مطلب یہ کہ اگر تم میری قبر کو سجدہ گاہ بناؤ گے تو تم بھی ملعون رہو گے، تم بھی ملعون رہو گے۔ اب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے لوگ ملعون ہو سکتے ہیں، تو نبی کے علاوہ لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے ملعون کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ بدرجہ اولیٰ ہوں گے۔ تو بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم پر، جو قوم کے انتہائی نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے معاشرہ برباد ہوتا ہے، جو دوسروں کے گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں، ان پر لعنت بھی فرماتے ہیں، ان پر بد دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے الطرد والعباد عن رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا۔ وہ فلاں انسان ملعون ہے، یعنی یہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، یہ گویا کہ اس کے لیے بد دعا ہے۔ ہم اللہ سے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو تیری رحمت سے دور کر دے، اس کو کہا جاتا ہے لعنت۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ بن مریم۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی بنو اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی۔ اب یہ ان دو نبیوں کا نام کیوں ہے جبکہ بنو اسرائیل میں کئی انبیاء گزرے ہیں؟
یعقوب علیہ السلام سے لے کر ایک سلسلہ چلا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ہم نے ایک مرتبہ خطبے میں ذکر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل جو مکہ میں تھے، اور دوسرے بیٹے اسحاق جو فلسطین میں تھے، ملک شام میں آباد ہوئے۔ تو یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل وہاں پر ہے۔ ان کی قوم کو بنو اسرائیل، انہی کی قوم کو بعد میں یہود بھی کہا گیا۔ تو ان کی نسل میں سے داؤد علیہ السلام بھی ہیں، اور آخر میں، سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان دونوں کا نام لے کر کیوں کہا گیا کہ ان کی زبانی یہ ملعون ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے ان دو انبیاء سے محبت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ان کی محبت ان کی نظروں میں زیادہ تھی، تو جن سے وہ محبت کرتے تھے انہی کا تذکرہ کر کے کہا کہ جن سے تم زیادہ محبت کرتے ہو وہی انبیاء تم پر لعنت بھی کرتے ہیں، کیونکہ تمہاری حرکتیں اس طرح کی ہیں، تمہارے جرائم ایسے ہیں کہ یہ انبیاء تم سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور لعنت کا سبب کیا بنا؟ لعنت کا سبب یہ بنا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے بنو اسرائیل کو بندر بنا دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ وہیں پر بعض جوانوں کو بندر بنا دیا گیا، اور جو بڑی عمر کے لوگ تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا، کہ ان کی شکلیں تک بگاڑ دی گئی ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کے فساد کی وجہ سے۔ اور فساد، ایک بڑا فساد ان کے درمیان میں یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بہت محبوب مانتے تھے، اور جو انبیاء ان کے پاس بھیجے جاتے تھے ان انبیاء کو وہ قتل کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور خود کو اللہ کا محبوب مانتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب یہ لعنت کے مستحق کیوں ہوئے؟ کیوں ان لوگوں نے ان پر لعنتیں فرمائی ہیں؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، وہ سرکشی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں نافرمانی کا مطلب ہے کہ جو واجبات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ان پر فرض کی ہے ان پر وہ عمل نہیں کرتے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو چیزیں حرام کر دی ہیں وہ حرام کام نہیں چھوڑتے، جو فرائض ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، اور جو محرمات ہیں انہیں نہیں چھوڑتے۔ اس کو کہا جاتا ہے عصیان، نافرمانی۔ اور جب وہ سرکشی کیا کرتے تھے تو سرکشی کرنے کا مطلب یہاں پر کہ وہ دین میں غلو کرتے تھے، اور اسی طرح سے بدعات و خرافات کی ایجاد کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کا قتل کرتے تھے، ان پر حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، ایک اور غلطی ان کے درمیان میں تھی، وہ غلطی یہ تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے جب وہ کام کرتے، جب برائی وہ کرتے تو اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ کتنا برا عمل تھا جو وہ لوگ کر رہے تھے۔ معاشرے کے اندر برائی ہو اور اس برائی کو نہ روکا جائے، اس برائی کو ختم نہ کیا جائے تو برائی بڑھتی ہے، برائی پر عمل کرنے والے لوگوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی جو تعریف کی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ وہ کیسے؟ کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تمہارے اندر جو صفت ہے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی، اس بنا پر تم سب سے بہترین انسان ہو، بہترین امت ہو۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ بعض مرتبہ لوگ ان کے درمیان جب برائیاں ہوتی تھی تو برائیوں کو وہ روکتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میں تو برائی نہیں کر رہا ہوں نا،
فنا کر رہا ہے کر لینے دے، مجھے اس سے کیا مطلب ہے، میرا کیا نقصان ہے، میں کیوں اس کو منع کروں، اس کو عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، وہ اپنا خود سوچ لے۔ تو برائی دیکھتے تھے اور اس کو منع نہیں کرتے تھے، اس کو روکتے نہیں تھے۔ بعض مرتبہ ان کی جو علماء ہیں اپنی قوم کے لوگوں کی برائیوں پر کچھ کلام کرتے، آج کبھی ان کی برائیوں سے منع کرتے اور پتہ چلتا کل سے انہی برائیوں میں ان کا ساتھ بھی دینے لگتے تھے، انہی برائیوں میں ان کا ساتھ دینے لگتے تھے، برائی کرتے ہوئے بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، جس کی وجہ سے جو برائی کا جو برائی کی جو وقعت تھی، اس کا جو درجہ تھا، اس کا جو مقام تھا انسانوں کی نظروں میں کہ برائی ایک خراب چیز ہوتی ہے، اب وہ خراب نہیں لگنے لگی، اب وہ اچھی چیز معلوم ہونے لگی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ برائی زیادہ ہوتی ہے تو بعض لوگ برائی کو اچھائی سمجھ کر کرتے ہیں، برائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب وہ برائی لوگوں کو برائی نظر نہیں آتی۔ جیسے بدعت و خرافات ہیں، بدعت و خرافات انسان اس کا ارتکاب تو کر رہا ہے لیکن اس کو بدعت برا نظر نہیں آتا، یہ خرافات ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب نیک کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم برائی کو نہیں روکیں گے، برائی کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، آپ نے کہا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کہیں پر کوئی گناہ دیکھے، برا کام دیکھے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے۔ وإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو کم سے کم دل سے تو اس کا بائیکاٹ کرے، دل سے اس سے نفرت کرے، برائی کرنے والے سے، برائی کے اس کام سے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ کم سے کم تر ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے دل میں برائی ہونی چاہیے، برائی کبھی اچھائی نہیں بن جانی چاہیے۔ اگر کوئی برائی سے نفرت نہیں کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایسی صورت میں اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دے کر بتایا تھا کہ کس طرح سے برائی سے نہ روکنے پر قوم کی تباہی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جیسے ایک جگہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک کشتی چل رہی تھی پانی میں، اب اس کشتی میں 2 منزلیں ہیں، اس کشتی میں 2 منزلیں ہیں، کچھ لوگ نیچے کے منزل میں ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں۔ کشتی سمندر میں چل رہی ہے، اب یہ کشتی میں جو سوار ہیں ان لوگوں کے لیے جو پینے کا پانی ہے وہ اوپر کے منزل میں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ نیچے کے منزل والے بار بار پانی پینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، پھر جنہیں پیاس لگتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بار بار اوپر جا رہے ہیں پانی پینے کے لیے، اوپر والوں کو لگتا ہے کہ نیچے والے بار بار ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہمیں یہاں ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، بار بار نیچے سے اوپر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے نیچے والوں کو بھی تکلیف ہونے لگی کہ ہم باہر اوپر جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم تو نچلے منزلے پہ ہیں نا، پانی تو ہمارے نیچے ہے، پانی کشتی پانی میں ہے اور ہم نچلے منزلے پہ ہیں، ہمارے بالکل نیچے پانی ہے، یہ تو اوپر والے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم کشتی میں سوراخ کر دیں اور نیچے سے پانی حاصل کر لیں، بجائے اوپر جا کے لانے کی ہمارے پاس جو پانی موجود ہے ہم یہاں سوراخ کر دیتے تاکہ یہاں سے پانی آنا شروع ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ سوراخ کرنے والوں کو اس منزل والوں نے نہیں روکا، اسی طرح سے اوپر کا جو منزل ہے اس منزل والوں نے بھی ان کو نہیں روکا، تو ایسی صورت میں ایک وقت ایسا آئے گا یہ اوپر اور نیچے یہ سارے کے سارے لوگ ڈوب کے مر جائیں گے، سارے کے سارے لوگ ڈوب کے مر جائیں گے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو چلیے ہم یہیں سوراخ کر لیتے ہیں، تو باقی جو اس منزل پہ رہنے والے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے تھا سوراخ وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اس سوراخ کی وجہ سے آپ کی تباہی نہیں آئے گی. جب یہ کشتی ڈوبے گی تو آپ بھی اس میں مریں گے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوراخ کر رہے ہیں ہمارا کیا ہے, انہیں کر لینے تو, ہم نے کہاں سوراخ کیا ہوا ہے. اگر یہ سمجھے انسان تو ایسی صورت میں تباہی اس کے مقدر ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالکل یہی مثال معاشرے کی ہے. یہی مثال معاشرے کی ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ برائی کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس کو منع نہیں کرتے, روکتے نہیں ہیں. تو جب اس برائی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا اور مصیبت آئے گی تو یہ مصیبت تمام لوگوں پر نازل ہو جائے گی. عذاب آئے گا سب کے اوپر نازل ہو جائے گا, یہاں تک کہ اچھے اور برے سارے کے سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے. تو کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر لعنت کی وجہ یہ تھی, بنو اسرائیل پر اس لیے لعنت کیا گیا کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, اور جو وہ لوگ کرتے تھے وہ کتنا ہی برا عمل تھا. یعنی اس طرح سے برائی سے نہ روکنا یہ انتہائی برا عمل ہے. تو اس سے ایک پیغام ہے مسلمانوں کو بھی کہ جس طرح سے بنو اسرائیل اس برائی کی وجہ سے لعنت کے مستحق ہوئی ہیں, ایسے ہی امت محمدیہ بھی اس طرح کی برائی کی وجہ سے لعنت کے مستحق ہو سکتی ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکے. تو لہٰذا برائی سے روکنا ضروری ہے, اور نافرمانی کرنا, حد سے تجاوز کرنا, اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کرنا, نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرنا, یہ انبیاء کے لعنت کے مستحق ہونے کا ذریعہ ہے. لہٰذا اگر کوئی امت محمدیہ میں سے بھی ایسا کرے گا, کوئی اپنے نبی کو خدا بنا دے گا, اپنے بزرگوں کو خدا کے مقام پر پہنچا دے گا, یا نیک لوگوں کو نبی کے مقام تک پہنچا دے گا, اماموں کو نبی بنا دے گا, تو ایسی صورت میں یہ بھی ملعون قرار دیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو غلو سے محفوظ رکھے, رب کی نافرمانیوں سے بچائے, اور ہمارے درمیان جو برائیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی اس میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.